نے کچھ باتیں کی ہیں وہ سن لیں، پھر میں ایک اور اہم ترین انکشاف جو براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں کیا گیا اور وہ نظروں سے اوجھل رہا یا اوجھل رکھا گیا یا کسی کی توجہ نہیں گئی، اور توجہ گئی تو صرف نظر کیا گیا، وہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سنائیے جی کہ رعایت نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں۔ یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے، اکیلا عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صبر کریں، ہونا ہے، رکنا نہیں ہے، یہ جہاد ہے، اور اس میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہو، کیونکہ میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ادھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے، آپ میرے پہ پورا اعتماد رکھیں، کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا ہے نا، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہاں جینا مرنا ہے، میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونے دوں گا۔ ملکی مفاد آ جاتا ہے۔ ملکی مفاد کا مطلب کیا ہے؟ ملکی مفاد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاہدے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور جب بھی کسی بھی چیز کو یا کسی بھی فائل کو یا کسی بھی منصوبے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو فوراً اس سفارت خانے سے دباؤ آتا ہے، ریکویسٹ آتی ہے کہ جی اس معاملے کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کو اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اگلے پروجیکٹس میں، آپ اس کو بھی نہ چھیڑیں، آپ اس کو بھی نہ چھیڑیں، آپ اس کو بھی نہ چھیڑیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ معاشی دہشت گرد دندناتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اور اس میں اوبلیگیشنز ہیں، یہ مجبوری ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اور اس میں 3-4 ملک ہیں، اور وہ 3-4 ملک جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ چھڑیں، ادروائز اور سارے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور بات بھی کی، اور وہ بھی ذرا غور طلب ہے کہ وہ اب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ سنائیے جی۔ عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا، عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے۔ ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم 7 ارب روپے کا اس کی شیورٹی بانڈ دو، انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا۔ تو عدلیہ اگر ساتھ نہیں دے گی ہم نہیں لڑ سکتے۔ اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے میرا خیال ہے دیر آئے درست آئے، تو صاحب یہی ہے نیریٹو کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی، گورنمنٹ صرف اپنا ایک پولیٹیکل ول شو کر سکتی ہے، اداروں کے پیچھے کھڑے ہو سکتی ہے، اداروں کو مضبوط کر سکتی ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں کام تو انہوں نے خود کرنا ہے۔ نہیں صابر شاکر صاحب، ابھی سارے ملک نے تہیہ کوئی نہیں کیا کہ ہم نے بدعنوانی، چوری، ڈاکہ، یہی تو المیہ ہے، لوٹ مار اور رشوت ستانی، سب سے بڑا المیہ اس طرح کی ناجائز بخشی، یہ اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ملک تیار نہیں ہے۔ میں برملا آپ کو کہہ رہا ہوں، خواہ آپ مائنڈ کریں یا نہ کریں، ایسا ہی ہے۔ ایگریڈ، 100% ایگریڈ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بڑے عہدے پر موصوف 1 ارب روپے کے تحائف لے لے؟ 2 ولیمے ہوتے ہوئے ایک بڑا ٹائکون جو ہے وہ ولیمہ کرائے۔ آج کل تو 3 ولیمے بھی ہو جاتے ہیں، 3 ولیمے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ آپ عام رواج چل پڑا ہے کہ ایک جناب جو ہوگا اپنا شہر ہوگا وہاں پہ ہوگا، دوسرا لاہور میں ہوگا، تیسرا اسلام آباد میں ہوگا، تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں ان کو اپروچ کیا جا سکے اور میکسیمم سلامی کی صورت میں یا تحائف کی صورت میں ریسیو کیا جا سکے۔ یہ اس کے بعد چوہے صاحب ایک اور چیز بھی میں سنواتا ہوں اداروں کا۔ جی اب آپ مجھے بتائیں یہ روز افواہیں کیوں پھیلائی جاتی ہے صابر شاکر صاحب؟ افواہوں میں ہی سارا کچھ ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے ہماری ہی برادری کے بہت سارے دوستوں نے ان پہ تکیہ کیا ہوا تھا، اور وہ ہر اس گھوڑے پہ، بلکہ گھوڑا تو نہیں کہنا چاہیے، خچر کو گھوڑا سمجھ لیں تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے، تو ہر خچر پہ انہوں نے لگا دیا، اور خچر پہ لگایا، بیٹ لگا دی، اور پتہ چلا یہ گھوڑا نہیں تھا، خچر تھا، یہ معاملہ طے کر کے نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگلی جو خبر ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی
وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے وزیر اعظم عمران خان کو سنیں جسٹس عظمت سعید نے اپنی رپورٹ میں کیا کہا، کیا فرماتے ہیں۔ جسٹس عظمت کی جو رپورٹ آئی ہے کہ نیب ملی ہوئی تھی ان دو حکومت کے ساتھ ان کے کیسز بند کرنے میں، جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں، نیب نے مل کے $60 بلین پاکستانیوں کا انہوں نے مل کے وہ چور کو پروٹیکٹ کیا۔ اور پھر جو بیوروکریسی ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں پرانے والوں کے ساتھ، ہم تو پاور میں نہیں رہے۔ بیوروکریسی جناب آ گئی، اب بیوروکریسی سے آگے ذرا بڑے بیوروکریسی کے بارے میں تو صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو دوہری شہریت اپنی نہیں ہے تو اپنی بیگم کی ہے، اپنی بیگم کی نہیں ہے تو بچوں کی ہے، وہ سارا سموتھ فنکشن چل رہا ہے۔ بیوروکریسی کے اپنے مسائل، اب ذرا بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مافیا کا ذکر ہے، خان صاحب نے کیا، وہ بھی سن لیں۔ جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں اس وقت عذاب ہے لوگوں کے لیے، وہ ہے قبضہ مافیا۔ ہم نے پھر اس کی سروے کروائی ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کون سی سوسائٹیز لیگل ہیں۔ اب جو لیگل ہیں وہ کم ہیں، جو انلیگل ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یہ جو اب چینی مافیا ہے، پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہم نے یہ ہاتھ ڈالا گیا۔ یہ چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹا بازی کی ہے، چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کتنا پیسہ سرکولیٹ کیا ہے؟ 600 ارب روپیہ صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے۔ یہ صرف نشاندہی کی گئی ہے، پکڑ نہیں سکے، کسی کو سزا نہیں دے سکتے، کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ پھر ریاست بہت زیادہ کمزور اور ایگزیکٹو اتھارٹی ایگزیکٹو ہونے کے باوجود، چیف ایگزیکٹو ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے سسٹم میں جو خامیاں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اب آتے ہیں بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Abe Calonia Disney